معروف صحافی عامر خاکوانی لکھتے ہیں کہ میں معمول کے مطابق مختلف ویب سائٹ وزٹ کر رہا تھا کہ ایک معروف عالمی خبر رساں ایجنسی کی سائٹ پر ایک سٹوری نے مجھے چونکایا۔ یہ سٹوری قاسم علی شاہ کے بارے میں تھی، جو ہمارے ملک کے معروف موٹیویشنل سپیکر، ٹرینر اور مصنف ہیں۔ سائٹ کے فرنٹ پیج پر قاسم علی شاہ کی تصویر کے نیچے 2 سطریں لکھی تھیں: کیا عورت کو بس ماں بیوی ہی بننا ہوتا ہے، ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں؟ عامر خاکوانی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید اس ویب سائٹ نے قاسم علی شاہ کا کالم شروع کر دیا ہے۔ اس پر کچھ حیرت بھی ہوئی، کیونکہ جو شخص اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہو، واصف علی واصف، اشفاق احمد جیسے صوفی لکھاریوں کا حوالہ دیتا ہو، جو سرفراز شاہ صاحب جیسے صاحب عرفان بزرگوں سے طالب علمانہ تعلق پر فخر کرتا ہو، ایسے افراد غیر ملکی نیوز ویب سائٹس یا جرائد کے لیے شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک آدھی ایسی ویب سائٹ ہوگی جس میں اتنی کشادگی اور ظرف ہو کہ وہ ہر نقطہ نظر کو شائع کرے۔ نیوز فیچر کو پڑھا تو پہلے اطمینان کا سانس لیا کہ اندازہ غلط نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ سید قاسم علی شاہ کے کسی لیکچر کے ویڈیو کلپ پر ہنگامہ برپا ہے۔ ویڈیو کلپ میں کہا گیا تھا، اچھی بیوی کیسے بننا ہے یہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ آپ کسی سکول میں چلے جائیں، میٹرک کی ڈگری تک 10 برسوں میں یہ نہیں سکھایا جاتا، حالانکہ ایک عورت کی زندگی میں ان 2 کرداروں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان میں سے ایک کردار اچھی بیوی کا ہے اور دوسرا اچھی ماں کا۔ یہ سکول میں نہیں پڑھایا جاتا، کالج میں نہیں پڑھایا جاتا، یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا۔ جو ذریعہ رہ گیا کہ اچھی ماں اور اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، وہ ٹریننگ کا ذریعہ ہے۔ گھر یعنی بچی اپنی ماں کو دیکھے اور سیکھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ویڈیو کلپ 1.5 سال پرانا ہے، 1 ملین سے زیادہ لوگ اسے دیکھ چکے ہیں۔ اب کہیں جا کر وہ پھر سے وائرل ہوا اور اس بار یہ ہمارے لبرلز کے ہتھے چڑھ گیا۔ فارسی کے ایک ممتاز شاعر کی نظم پر بعض مولوی صاحبان نے اعتراض کیا تو وہ جھنجھلا کر بولا، پہلے کوئی مجھے یہ بتائے کہ میرے شعروں کو مدرسے میں کون لے گیا۔ قاسم علی شاہ بھی یہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ میرے لیکچر معقول لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، مذہب سے محبت کرنے والوں کے لیے، اپنی اخلاقی قدروں، دیسی کلچر کو عزیز رکھنے والوں کے لیے۔ ان لیکچرز کو اللہ کا غیر تک کس نے پہنچا دیا؟ اسی نیوز فیچر رپورٹ کے مطابق کلپ پر سوشل میڈیا میں ہنگامہ برپا ہے۔ 2-3 اعتراضات نقل بھی کیے گئے۔ ایک خاتون نے کہا، ہم اس بارے میں کبھی بات نہیں کرتے کہ کیا ملازم پیشہ مرد اچھے شوہر بن سکتے ہیں۔ بعض ٹویٹر صارفین نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا لڑکیاں دنیا میں صرف بیوی بننے اور بچے پیدا کرنے آئی ہیں، ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں۔ ایک پرجوش خاتون نے سیدھا لڑکیوں کو شادی نہ کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ ان کا فرمانا تھا، شادی سے اجتناب کریں، یہ یعنی شادی پچھلی صدی کی بات ہے۔ ان مردوں کو یہ یقین دلانے کا موقع نہ دیں کہ شادی ہی واحد یا حتمی چیز ہے جس کی آپ کو خواہش کرنی چاہیے۔ یہ کائنات بہت بڑی ہے اور بہت کچھ کرنا اور دیکھنا ابھی باقی ہے۔ انہی خاتون نے معروف پاکستانی نژاد پارسی سائنسدان نرگس مولوالہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر کشش ثقل کا پتہ چلانے میں لگی ہے۔ فٹ بال، کرکٹ، آرٹ، فوٹوگرافی، میوزک، آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، جو کرنا چاہتی ہیں کریں اور لطف اٹھائیں۔ اگر آپ کسی پاکستانی مرد سے شادی شدہ ہیں تو ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ پاکستانی مرد آپ کو باندھ دے گا، آپ کے پروں کو کاٹ دے گا، کھانے پکانے، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونے اور لنگوٹ تبدیل کرنے میں لگا دے گا اور آپ کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ یہ عفیفہ شاید ایک بات بتاتے بتاتے رک گئیں کہ سائنسدان بی بی نرگس مولوالہ تو ہم جنس پرست ہیں اور ایک اور عورت کے ساتھ بطور خاوند زندگی بسر کرتی ہیں۔ ایک دلچسپ ٹویٹ معروف سیاستدان جہانگیر ترین کے اکلوتے صاحبزادے علی ترین نے بھی کیا۔ موصوف لودھراں سے قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن ہارنے کے بعد سیاست سے توبہ تائب ہو گئے، آج کل کرکٹ بگاڑنے میں منہمک ہیں۔ علی ترین لکھتے ہیں، کوئی معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے اگر اس میں خواتین کی کامیابی کا معیار اچھی بیوی بننا ہے؟ اس میں ان کا قصور نہیں، جس معاشرے میں ہم بڑے ہو رہے ہیں وہ معاشرہ ہی ایسا ہے۔
علی ترین نے پھر قاسم علی شاہ کو اپنا ذہن کھولنے اور معروف مغربی کلچرل اینتھروپولوجسٹ مارگریٹ میڈ کی کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیا۔ عامر خاکوانی لکھتے ہیں کہ یہ خاکسار بھی ان بدقسمتوں میں شامل ہے جس نے مارگریٹ میڈ کی کتابیں نہیں پڑھ رکھیں، لیکن سنا ہے کہ مارگریٹ میڈ کو مغرب کے روایتی ثقافتی سیکس ٹرینڈز کو بدلنے اور وسیع کرنے کا شرف حاصل ہے۔ جس بندے کا ویڈیو کلپ ہے اس سے ویب سائٹ نے 2 سطری موقف لینے کی بھی زحمت نہیں کی کہ کہیں ان کے نقطہ نظر کے حق میں دلائل نہ چھاپنے پڑ جائیں۔ یہ صحافتی اینگلنگ کا مخصوص طریقہ ہے۔ اب آپ ذرا کلپ میں بیان کردہ اصل نقطے کو دیکھ لیجئے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ عورت کی زندگی کے 2 اہم ترین کردار بیوی اور ماں بننا ہے؟ اور اس حوالے سے کسی تعلیمی ادارے، اکیڈمی، ٹریننگ سینٹر میں کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا۔ عامر خاکوانی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے اس اعتراض کی سمجھ نہیں آئی کہ اچھی بیوی بننے کی بات کیوں کی جا رہی ہے، تو اور کیا بری بیوی، گندی بیوی، بری ماں بننے کی بات کی جائے؟ رہی یہ بات کہ اچھی بیوی کی تربیت کی بات ہو رہی ہے تو اچھا خاوند بننے کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ بھئی اس بات کو بھی ایجنڈے میں شامل کر لیں، اچھا خاوند بننا بھی سکھا دیں، کس نے روکا ہے؟ یہ بات عرصے سے ذہن میں تھی کہ آخر ہمارے ہاں کسی بھی جگہ پر ایسی کوئی تربیتی ورکشاپ نہیں ہوتی جہاں دلہا دلہن بننے سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو جا کر کچھ بنیادی چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے میں الگ الگ ورکشاپ کی بات کر رہا ہوں، میرا اشارہ سیکس ایجوکیشن کی طرف نہیں۔ ویسے اگر کہیں پر سلیقے سے اس بارے میں بھی آگہی دے دی جائے تو کیا برائی ہے؟ بہت سے لڑکے اپنے خام خواہ کے وہموں کے باعث عطائیوں، نام نہاد حکیموں کے پاس جاتے اور کشتے کھا کر اپنے گردے تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ خیر سر دست یہ ہمارا موضوع نہیں۔ عامر خاکوانی کا کہنا ہے کہ ایک نئے رشتے میں جڑنے والوں کو اس رشتے کے تقاضے، آنے والی ذمہ داریوں، انہیں نبھانے کے ڈھنگ سکھانے چاہیے۔ دراصل ایک بنیادی فرق کا ادراک اعتراض کرنے والوں نے نہیں کیا کہ اچھے خاوند اور اچھی بیوی کے چیلنجز مختلف نوعیت کے ہیں۔ مرد شادی کے بعد اسی گھر، اسی کمرے میں رہے گا، وہی ملازمت کرے گا، اس کے ماحول میں جوہری تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسے زیادہ ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سیکھنا چاہیے کہ نئی دلہن کا کس طرح دل جیتنا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ایڈجسٹمنٹ میں مدد فراہم کرنا ہے۔ لڑکی کے چیلنجز زیادہ بڑے ہیں، اسے اپنا گھر چھوڑ کر نئے گھر اور بیشتر کیسز میں اجنبی خاندان میں آنا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی کا پیٹرن بالکل بدل جائے گا۔ ملبوسات، جیولری، میک اپ کے انداز تک مختلف ہو جائیں گے۔ سسرالی فیملی کے ساتھ ڈیلنگ سیکھنا پڑے گی۔ خانہ داری اگر نہیں آتی تو مشکل بڑھ جائے گی۔ چاہے وہ جتنی بڑی پروفیشنل ہو، اس سے توقع کی جائے گی کہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کوکنگ تو کرے۔ زندگی میں پہلی بار اسے باقاعدہ میزبان بن کر مہمانداری کرنا ہوگی۔ سسرال کی خوشی غمی میں خاندان کی نمائندہ کے طور پر جانا ہوگا، جہاں کوئی مرد نہیں بلکہ اس کی اپنی صنف کی خواتین ہی اسے ججمنٹ کا نشانہ بنائیں گی۔ اس کی ڈریس سینس، میک اپ، بات چیت کا طریقہ، اخلاق وغیرہ زیر بحث آئے گا۔ اسے اپنے سونے اٹھنے کے معمولات بدلنے ہوں گے۔ ایک اجنبی مرد کے ساتھ اسے اپنا بستر، باتھ روم، کمرہ شیئر کرنا پڑے گا۔ یہ سب بالکل نیا اور چیلنجنگ ہے۔ اس کے لیے تربیت دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ چیزیں ایک آدھ ورکشاپ سے نہیں آ سکتی۔ مردوں کے لیے ورکشاپ سے کام چل جائے گا، لڑکیوں کو صرف کوکنگ سکھانے میں کئی ہفتوں کے کورسز درکار ہیں۔ تھوڑی بہت سلائی، کڑھائی، گھرداری، بجٹ مینجمنٹ، سسرال والوں کے ساتھ ہینڈلنگ وغیرہ۔ اگر اس کے لیے گرلز اسکولوں، کالجز میں ایک الگ سے مضمون پڑھایا جائے تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ماں بننا ایک بالکل ہی الگ مرحلہ ہے۔ بچے کو پالنا، اس کی پرورش کرنا، تربیت کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے الگ سے کورسز کرائے جانے چاہیے۔ ایک لڑکی خواہ کتنی اچھی ڈاکٹر، انجینئر، بینکر، وکیل، اداکارہ، ٹیچر یا کھلاڑی ہو، آخرکار بیوی بننا اور پھر خوش قسمتی سے ماں کا درجہ لینا اس کی زندگی کے اہم ترین موڑ ہیں۔ سوائے کمپلیکس زدہ ہم جنس پرست خواتین کے، ہر ایک کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نئی نسل کو سنوارنے والوں کی اپنی تعلیم اور تربیت کی بات کرنے پر اعتراض کیوں؟ کیا ہمارے لبرلز ہماری مذہبی روایات اور اخلاقی قدروں کے ساتھ اب خاندان اور گھر کے ادارے کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے ان جیسے لوگوں کے بارے میں اقبال نے ٹھیک ہی کہا تھا
کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔